السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری ہے اور آج ہم اسلامی فکر و فلسفے پر گفتگو کریں گے۔ اسلامی فلسفہ یا اسلامی علمی تاریخ پر اگر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں اسلامی فکر و فلسفے کے اندر تین بڑی روایات نظر آتی ہیں۔ ایک روایت کو ہم کہتے ہیں علم الکلام کی روایت، دوسری روایت کہلاتی ہے فلسفے کی، اور تیسری روایت کو ہم کہہ سکتے ہیں تصوف کی۔ اب اگر ہم سب سے پہلے گفتگو اسلامی علم الکلام پر کریں یا علم الکلام پر کریں تو اسلام کے ابتدا میں اپنے مخالفین کے دلائل کو رد کرنے کے لیے مسلمانوں نے کلام کی صنف کا تعارف کروایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مخالف اپنی دلیل مسلمانوں پر پیش کرتا، جیسے کہ عیسائی ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں مشرکین ہیں، جب وہ کوئی دلیل پیش کرتے اسلام کی توحید پر یا رسالت پر یا خدا کی ذات اور صفات پر، تو متکلمین ایک خاص انداز میں ان دلائل کا رد فرماتے۔ پہلے اس دلیل کو سنا جاتا، پھر اس پر ایک اعتراض وارد کیا جاتا، اس اعتراض کا اگلے یعنی آپ کے مخالف سے جواب آتا، اور پھر اس اعتراض پر دوبارہ اعتراض کیا جاتا۔ الغرض یہ کہ اس انداز میں گفتگو کو کیا جاتا کہ ہر لمحے گفتگو آگے لے کر جا رہی ہوتی اور گفتگو پروگریس کر رہی ہوتی۔ یہ انداز متکلمین کا ابتدا سے اسلام میں علم الکلام کی روایت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ہم آگے آنے والے مختلف کلپس کے اندر علم الکلام پر گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ روایت مسلمانوں میں کیسے آئی، اس میں کئی مکاتیب کیسے سامنے آئے، وہ مکاتیب کیا ہیں، کون سے ہیں، اور ان کا تعارف مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس انداز میں پیش کیا جائے گا تاکہ ہمیں اپنی روایت کے بارے میں مکمل آگاہی ہو، لیکن تعارفی انداز میں۔ جو دوسری روایت ہے اسے ہم فلسفہ کہتے ہیں، اسلامی فلسفہ۔ اسلامی فلسفے سے مراد یہ ہے کہ متکلمین سے کچھ لوگ ناراض ان معنوں میں تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کلام کا منہج، کلام کا طریقہ کار ہمارے مخالف پر دلیل قائم کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، غیر معقول ہے، اور اسے میں مزید ہم قوت عقل کے ذریعے سے ڈال سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ٹریڈیشن بھی اور یہ روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جن میں مشہور لوگ اور یعقوب الکندی ہیں، رازی ہیں، فارابی، ابن سینا، ابن رشد ہیں، اور تیسری روایت ہمارے پاس تصوف کی ہے۔ تصوف بھی ایک علمی روایت ہمارے پاس رہی ابتدا ہی سے، اور اہل تصوف کا یہ خیال تھا کہ دونوں مناہج علم یعنی علم الکلام اور فلسفہ، دونوں یہ باتیں بنیادی طور پر عقل کے ذریعے سے خدا کی ذات اور اس سے قرب کو حاصل نہیں کر پاتی، بلکہ وہ تصوف وہ منہج ہے جس میں نظری علم بھی ہے، نظریاتی علم بھی ہے، اور اس میں اس کی ایک عملی شکل یعنی پریکٹس بھی ہے۔ لہٰذا تصوف کی روایت بھی ہمیں اسلام کے دھارے میں نظر آتی ہے۔ اب ہم ایک بات کی تصحیح کرنا چاہیں گے، یا بالفاظ دیگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تین روایات تو ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان کو تین حصوں میں بانٹ لیا ہے۔ آپ کو کئی مقام اسلامی علمی فکری تاریخ میں ایسے نظر آئیں گے جس میں دو روایات ایک شخصیت میں، اور بعض اوقات تینوں کی تینوں روایات ایک ہی شخصیت میں یا ایک مکتبہ فکر میں ہمیں سموتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال امام غزالی ہے، جو متکلم بھی ہیں اور فلسفی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی جو راہ انہوں نے چنی
ان دو روایات پر ترجیح دیتے ہوئے تصوف کو چنا تو ان میں تیسری چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یوں ہم اگلے آنے والے کلپس کے اندر اور ولاگس کے اندر براہ راست آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے، اور جس میں علم الکلام پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اسلامی فلسفے پر بھی گفتگو کریں گے، اور اسلامی تصوف پر بھی گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو نہایت علمی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تعارفی ہوگی، تاکہ ہمارا ایک عام ناظر، ایک عام سامع جو سننے والا ہے اور جسے اسلام سے محبت ہے اور وہ اسلامی علمی تاریخ کو جاننا بھی چاہتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو اور ایک تعارفی انداز میں اسے بنیادی باتوں سے آگاہ کیا جائے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔